بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کے اندر کچھ انتہائی اہم پوائنٹس آپ سے شیئر کرنے ہیں۔ نمبر 1، وزیر اعظم پاکستان جو پاکستان کی دستوری اور قانونی سب سے بڑے منصب پر موجود ہیں، ان کے الفاظ جو انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں 3 اپوزیشن رہنماؤں کو مخاطب کر کے انہوں نے استعمال کیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ خطرناک ڈیزل، اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ڈاکو زرداری، اور اسی طریقے سے شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ڈرامے باز اور شوباز شریف۔ یہ الفاظ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ ہم اگرچہ ان میں سے کسی کا دفاع نہیں کر رہے ہیں کہ یہ ان کے بارے میں ہم کہیں کہ کوئی فرشتے ہیں، کوئی نیک پاک ہے، ایسی بات نہیں کر رہے، لیکن وزارت عظمیٰ کے منصب پر براجمان انسان کہ جو اتنی بڑی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، پاکستان کی سب سے طاقتور کرسی کے اوپر براجمان ہے، اگر وہ گلی کوچوں والی اور ایک بازاری لینگویج کا استعمال کرے گا تو اس منصب کا وقار گرنا لازمی ہے۔ پھر اس منصب کا وزارت عظمیٰ کا جو وقار ہے وہ مجروح ہوگا، وزارت عظمیٰ کا وقار گرے گا۔ لہٰذا ایسے الفاظ اور ایسی لینگویج کا استعمال اس منصب کے قطعاً اور کسی بھی صورت میں شایع نشان نہیں ہے، قابل مذمت ہیں۔ دوسرا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ بیان کرنا کہ مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنی حکمرانی کے لیے امریکہ کے آگے جو ہے وہ درخواست پیش کی، عریضہ پیش کیا، یہ چونکہ یہ الفاظ اس لیے عام الفاظ نہیں ہیں، بے انتہا اہمیت کا حامل اس وجہ سے ہے کہ یہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر موجود ایک شخص کا بیان ہے، تو یقینی طور پہ اس کے پس پردہ حقائق موجود ہوں گے۔ تو اگر یہ سچ ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے مدد مانگی ہے، اور اس میں سچائی ممکن اس لیے ہے کہ تقریباً 3 سے 4 دہائیوں پر امریکہ کا پاکستان کے اندر اثر و نفوذ کا جو تسلسل جاری ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر حکومتوں کی تبدیلی میں امریکہ کا اثر انداز ہونا یقینی طور پہ بنتا ہے، امکانات موجود ہیں۔ اس بنا پر اس حوالے سے تشویش جو ہے وہ بنتی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو یہ قومی عزت و وقار پر کاری ضرب کے مترادف ہے، اور انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کہ اگر ہماری اپوزیشن کی جو بڑی جماعتوں کے بڑے جو رہنما ہیں، اگر وہ امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں، بجائے اس کی کہ قوم سے مدد مانگیں، قوم سے کہیں کہ ہم آپ کی ترجمانی کریں گے اور ہم آپ کے لیے کام کریں گے، اس حوالے سے قوم سے مدد مانگنے کے بجائے اگر امریکہ جو دنیا کا سب سے بڑا شیطان ہے، آج یوکرین تباہ ہو چکا ہے، یوکرین کی تقریباً آبادی کا ایک بڑا حصہ مختلف قسم کی بموں اور میزائل کا شکار ہو چکا ہے، بہت جو ہے ایسے خاندانوں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، اور ایک خوبصورت شہر جو ہے وہ کھنڈر نما بن چکا ہے، تباہی کا ایک منظر، تباہی کی ایک تصویر پیش کر رہا ہے۔ تو یہ تباہ کروانے والا امریکہ، اس بدبخت امریکہ کی وجہ سے یوکرین آج تباہ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا یہ امریکہ کی تاریخ ہے، امریکہ جہاں پر بھی گیا وہ تباہی پھیلاتا ہے۔ امریکہ افغانستان کے اندر آیا تو آج افغانستان اتنا تباہ حال ہے کہ افغانستان کو سنبھلنے میں کئی سال درکار ہیں۔ امریکہ عراق میں گیا تو عراق کو تباہ حال کیا۔ امریکہ جہاں جہاں جاتا ہے وہاں پہ تباہی پھیلا دیتا ہے۔ امریکہ نے اپنا تعلق سعودیہ کے ساتھ برقرار رکھا تو آج سعودیہ جو کہ ایک جو ہے طویل سعودیہ کی تاریخ ہونے کے باوجود سعودیہ کو ایٹمی جو ہے ہتھیاروں تک رسائی ممکن نہ ہو سکا، اپنا غلام بنا کے رکھا، تو لہٰذا یہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، یہ شیطان ہے، یہ مکار ہے۔ تو لہٰذا
ایک شیطان سے اگر آپ مدد مانگیں گے تو پھر آپ کے حوالے سے تشویش بنتی ہے۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں جو ابھی نئے موڑ آ رہے ہیں، جس کے اندر جو قابل مذمت ہیں، پکڑ دھکڑ کی جو سیاست ہے، اپنے مخالفین کو جو ہے وہ جس انداز میں بھی ہو، جائز ناجائز انداز میں پکڑنا اور انہیں دھمکیاں دینا، یہ قابل مذمت ہے۔ اسی طریقے سے پیکا آرڈیننس جیسی اس طرح کی جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی قوانین کو نافذ کر کے میڈیا پر پابندی عائد کرنا اور میڈیا کو صرف اپنی من پسند خبروں تک محدود رکھنا، یہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے۔ اسی طریقے سے جھوٹی خبروں کی جو تشہیر ہے، جھوٹے خبریں پھیلانا، جو کام نہیں کیے ہیں ان کاموں کے بارے میں تشہیر کرنا، یہ جو ایک بازار گرم کیا ہے، یہ بھی قابل مذمت ہے انتہائی۔ اور اسی طریقے سے جھوٹے وعدوں کا جو بازار اس حکومت نے گرم کیا ہے، انتہائی قابل مذمت ہے کہ ایک بڑی تعداد میں گھروں کا وعدہ کرنا، پھر اس کے بعد نوکریوں کا وعدہ کرنا، پھر حکمرانی کے اندر جب حکومت ملتی ہے تو اس وقت بجائے نوکریاں دینے کے جو برسر روزگار ہیں ان سے نوکریاں چھیننا، اسی طریقے سے جن کے پاس گھر ہیں ان بیچاروں کو گھروں کو بیچنے پہ، فروخت کرنے پہ مجبور کرنا، اتنی مہنگائی کا ایک طوفان برپا کرنا، اور بجائے اس کے کہ ملک کے استحکام کے لیے، ملکی معیشت کی جو ہے مضبوطی کے لیے کام کرنے کے بجائے پاکستان کی جو قومی بینک تک کو IMF کے حوالے کر دینا، اس کے وقار کو مجروح کرنا، اسے وزارت خزانہ کے کنٹرول سے باہر کر دینا اور پاکستان کی سلامتی کو سوالیہ جو ہے نشان تک لے کے آنا، اور پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنا، یہ سارے ایسے امور ہیں کہ جو انتہائی قابل مذمت ہے۔ اور جو بار بار اتنی بڑی سیٹ پر، اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود غلیظ زبان کا استعمال، یہ جو استعمال کا رواج دیا ہے، یہ استعمال کا رواج برقرار رہے گا۔ اور آخری نقطہ جو انتہائی قابل مذمت ہے وہ یہ ہے کہ گلی کوچوں کے اندر جو غنڈے اور بدماش ہوتے ہیں، اس طرح کی جو طرز گفتگو رکھنا اور حکمرانی میں بدماشی اور غنڈہ گردی کا جو عنصر ہے اسے شامل کرنا، اور ایک بدماشی کا رنگ اور روپ جو ہے وہ حکمرانی کی اس کے اندر روش کے اندر شامل کر دینا، یہ انتہائی قابل مذمت ہے اور انتہائی خطرناک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ دوسروں کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل آپ بچیں گے، بلکہ جو آپ روایت آپ قائم کر رہے ہیں، اس روایت کو کل آپ کے اوپر آزمایا جائے گا۔ جو آپ آج کر رہے ہیں کل آپ کو یہ بھگتنا پڑے گا، کل آپ کو ان تمام جو ہے وہ چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ قابل مذمت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی مذمت ہونی چاہیے، میڈیا پر بیجا پابندی، اور اسی طریقے سے جھوٹے خبروں کی تشہیر، اسی طریقے سے غلیظ الفاظ کا جو استعمال ہے، گندی لینگویج کا جو استعمال ہے، وہ اتنے بڑے منصب پر بیٹھا ہوا شخص جب ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے، یا پھر جو ہے بدماشوں والی، غنڈہ گردی والی جو ہے دھمکی آمیز جو الفاظ کا استعمال ہے، وہ حکمرانی کے لیے جو ہے ان سے مناسبت نہیں رکھتا، شایان شان نہیں ہے کہ ایک ملک کا حکمران ہو اور ملک کی سب سے بڑی طاقتور کرسی پر براجمان ہو، اور وہ زبان جو ہے ایک گلی کے غنڈے کی طرح کا زبان استعمال کیا جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ یہ اس لیے کہ ہم بیان کرنے پر مجبور ہے کہ اس سے منصب کی توہین ہوتی ہے اور منصب کا وقار گرتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگر کوئی مخلص اور اچھا انسان اس کرسی پر آئے گا تو اس کے لیے بھی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور اسے جو ہے قانون کے نفاذ کے لیے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تو لہٰذا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے، پاکستان میں امریکہ کی جو اثر و نفوذ جو ہے اس کے حوالے سے جو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہمارے لیے شدید خطرات اس وجہ سے ہیں کہ شاید جب سے عمران خان کا دور حکومت آیا ہے تب سے اب تک کا اگر کوئی قابل تعریف کام اس نے کیا ہے تو رشیا کے ساتھ جو تعلقات برقرار کرنے کی کوشش کی ہے، اگرچہ اپنی ڈوبتی ناؤ کو قرار دینے کے لیے،
اپنی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے اور اپنی تباہ ہوتی حکومت کو بچانے کے لیے ایک سہارے کے طور پہ رشیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیر آیت درست آیت یہ انتہائی جو ہے قابل تعریف ہے، اس لیے کہ پاکستان کی سرزمین کے اندر امریکہ جو ایک شیطان ہے، جو پاکستان کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ مسلم امہ کا دشمن ہے. آج دنیا کے اندر جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، بغیر کسی شک و شبہ کے ان تمام مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. آج اگر بیت المقدس کے اندر، فلسطین کے اندر مسلمانوں پہ ظلم و بربریت کا سامنا ہے، مسلمان جو ہے مظلومیت کا شکار ہے، اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے. آج کشمیر کے اندر ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے، اس کے پس پردہ بھی، اس کے پیچھے بھی امریکہ کی بدماشی کار فرما ہے. آج اگر لیبیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، آج اگر بوسنیا کے اندر ظلم ہو رہا ہے، آج اگر آپ کی جو یمن کے اندر ظلم ہو رہا ہے، اگر عراق کے اندر ظلم ہوا، آپ کے ہمسایہ افغانستان آج عدم استحکام کا شکار ہے. آج وہاں پہ اس ملک کو مستحکم ہونے میں شاید کئی دہائیوں پر ایک طویل وقت درکار ہے. اسی طریقے سے آج اگر شام کے اندر ظلم و تشدد ہوا ہے، ان تمام ظلم کے پیچھے امریکہ شیطان کا ہاتھ اس کے پس پردہ ہے. تو لہٰذا پاکستان کی سرزمین سے اس ناپاک جو ہے شیطان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے رشیا کے ساتھ تعلقات برقرار کرنا انتہائی ضروری تھا. یہ انتہائی اچھا قدم اس نے اٹھایا، اگرچہ اپنے فائدے کے لیے قدم اٹھایا. تو لہٰذا اس وقت جو ہمارے لیے خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے اثر و نفوذ کو کم ہوتا ہوا دیکھے گا تو اپنے اثر و نفوذ کا بھرپور استعمال کرے گا، اور اپنے چیلے چمچے جو پاکستان کے اندر اس کے زر خرید غلاموں کا ایک جو اس کی لائن بنائی ہے، جو اس کی پوری چین ہے، اس پورے چین کو پاکستان کی عدم استحکام کے لیے استعمال کرے گا. اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سارے خدشات ہیں. بہرحال دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار شیطان امریکہ سمیت دنیا کی تمام شیاطین سے کے شر سے پاکستان کو محفوظ رکھے. لیکن شدید خطرات ہیں اس حوالے سے. پاکستان کے اندر جو حکمرانی کے ہمارے حکمرانی کے جو طبقات ہیں، جتنے بھی چاہے برسر اقتدار ہے یا حزب اختلاف ہیں یا جو ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ڈیفنس فورسز، ان سب کو تمام چیزوں کو سائیڈ میں رکھ کے ملک کی سلامتی کے لیے انتہائی خلوص کے ساتھ اور جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے ملک کے استحکام کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پہ حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی، ورنہ بہت سارے خطرات اور خدشات موجود ہیں. امریکہ اپنے وجود کے لیے اور پاکستان کے اندر اپنی بقا کے لیے، اپنے اثر و نفوذ کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. تو لہٰذا نہ صرف جو ہے وہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کے جو ہے وہ جو اس نے بیج بوئے ہیں، اس کے دوبارہ ابھر کے سامنے آنے والے اس کے خدشات ہیں، بلکہ مختلف قسم کے خطرات لاحق ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان کی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے حکمرانوں کو بہتر انداز میں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان زندہ باد.